اس فلسفے کے حامی ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ دنیا کو اب جنگوں سے باز آ جانا چاہیے، چھوڑ دو، مت لڑو، جو حکومتیں جن لوگوں کے پاس ہیں انہیں کرنے دو اور خون کے قریب نہ جاؤ۔ کہ جتنا خون انسانوں کا پھیلے گا، وہ مسلمانوں کا ہو، کافروں کا ہو، اللہ کا غصہ اتنا ہی بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں خدا کا عذاب قوموں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کے عذاب نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، مت لڑو، اب نہ کرو۔ مذہب، اس کے احکامات، اس کی چیزیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ برحق ہیں، لیکن اب ہمارے دور میں یہ چیزیں بہت حد تک کم ہو جانی چاہیے۔ ان بڑی طاقتوں کو یہ جو ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں ضائع کرنے چاہیے، اور اس کے بعد جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے، ان ہتھیاروں کو، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں سے جو تباہیاں پھیلتی ہیں اور صدیوں ہزاروں سال تک ان کے اثرات انسانوں کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث بنیں گے، جینے دو اس خطے کو۔ یہ امریکہ اور رشیا اور اب ہندوستان بھی اور چائنا چاند پہ چلے گئے اور یہ دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا۔ ہنسی آتی ہے کبھی کبھی کہ اگر کبھی وہاں کوئی مخلوق دریافت ہو گئی تو انہوں نے دھکے دے کے اس لیے نکال دینا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے اپنی زمین پہ تو تم نے بڑے نیکی کے کام کر لیے ہیں جب ہمیں بھی ستانے آ گئے ہو۔ اگر وہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہوئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کو سنبھالو جو خدا نے زمین تمہیں دی ہے بسنے کے لیے۔ ایسے ایسے مہلک اور تباہ کن ہتھیار کہ انسان نہ رہے۔ انسان اس کائنات کا دلہا ہے، اللہ نے سب چیزیں انسان ہی کے لیے بنائی ہیں اور انسانوں ہی سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور جو ان انسانوں سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو انسان کو تنگ کر رہا ہے اور تکالیف دے رہا ہے، چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو، اور اپنی آئندہ نسلوں کو کام کے لیے، تحقیق کے لیے، انسانوں کی مزید راحت کے لیے، آسان زندگی کے لیے، جو دین بالکل فطرت کے مطابق اور آسان ہے، اللہ کا دین اسلام ہے، اس کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شکار نہیں کیا، کہیں بھی نہیں، اجازت دی ہے۔ شکار کا گوشت بھی حلال قرار دیا ہے، کھایا بھی۔ شریعت نے شکار کی تشجیع نہیں کی، شریعت نے شکار پہ لوگوں کو ابھارا نہیں، جانوروں کی جان لینے پہ کوئی لوگوں کو ترغیب نہیں دی کہ ضروری جا کے مارنا ہے، اور اس کے برعکس ہے کہ چھوڑو جانوروں کو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں سانپ نکلا، بڑا سانپ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے مارنے کی کوشش کی اور وہ چلا گیا، تو آپ نے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کی برائی سے محفوظ رہے، نہ تم اسے مار سکے نہ تمہیں ڈس سکا۔ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کی تباہی کے لیے یہ اٹامک چیزیں ہیں، دونوں طرح کے، ایک تو وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس تباہی کو ایجاد کیا، اور ایک وہ ہیں جو اپنے بقا کے لیے اس سے ضروری سمجھتے ہیں۔ بیچارے کیا کریں، اگر نہیں ہوگا تو مارے جائیں گے، یہ ان کا فلسفہ ہے، ان کی تھیوری۔ یہ بڑے ضائع کر دیں، بڑے توبہ کر لیں، باز آ جائیں ان حرکتوں سے، تو شاید خدا کا غضب اور خدا کا عذاب ٹھنڈا پڑے ان سے، ورنہ اللہ کا غضب کبھی بھی برسے گا اور اپنے ہاتھوں خود ہی